ہے کہ آقا علیہ السلام کے بچپن میں عمر مبارک ابھی تھوڑی تھی، تو آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کے سفر پہ گئے، اور یہ آقا علیہ السلام کا پہلا سفر تھا۔ تو بچپن میں ہی حضور کے بین الاقوامی سفر ہوئے، بچپن میں ہی سفر ہوئے، اور کن کے ساتھ؟ حضرت ابو طالب اپنے چچا کے ساتھ، اور دیگر اشیاخ قریش کے دیگر رؤساء اور شیوخ بھی ساتھ تھے، اور وہ پہلے بھی جایا کرتے تھے۔ قریش کے جو رؤساء اور سردار ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے، مکہ معظمہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ پر آتا تھا۔ انٹرنیشنل جو ٹریڈ روٹس تھے اس پر مکہ معظمہ آتا تھا۔ ادھر ہندوستان سے شام تک جو قافلے آتے جاتے وہ مکہ معظمہ کے روٹ سے جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں شام میں بھی عرب تاجروں کے روابط تھے، ٹریڈ کرنے جاتے تھے، اور ہندوستان اور چائنا تک بھی اسی روٹ سے عرب تاجر مکہ معظمہ سے جاتے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے۔ تو مکہ کی سرزمین کو ہند سے شام تک اس زمانے میں بھی اللہ نے تاجروں کے لیے بھی واسطہ اور وسیلہ بنا رکھا تھا، تجارت کا بھی واسطہ وسیلہ یہ تھا، تو اسی راستے سے لوگ گزرتے جاتے۔ چنانچہ جب کبھی یہ عرب کے رؤساء اور تاجر شیوخ جاتے شام اور بحیرہ راہب کے پاس رکتے، تو وہ کبھی بھی انہیں ریسیو کرنے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نہیں آیا تھا، اور گرجے سے باہر کبھی نہیں آیا تھا، کبھی بھی، اور نہ ان کا کبھی استقبال کیا تھا باہر نکل کر۔ یہ اس کے اندر چلے جاتے، جا کے بیٹھتے، پھر وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا۔ اس مرتبہ پہلا سفر تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اس قافلے کے ہمراہ تھے، ساتھ تھے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، تو فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ قافلہ جب وہاں گیا، وہ پہلے بھی آتے تھے، نہ ان کے لیے کبھی وہ گرجے سے باہر نکلا تھا، نہ کبھی ان کی طرف بطور خاص متوجہ ہوتا تھا، روٹین میں ریسیو کرتا جیسے مہمان نوازی ہوتی۔ اب حدیث میں ہے کہ اس قافلے کے لیے جب وہ پہنچا تو وہ اپنے گرجے سے باہر نکل آیا، اس نے باہر آ کر استقبال کیا، ان کے جو سواریاں تھیں ان کو کھڑا کرایا، عزت اور احترام سے لیا، اور لے کر حتیٰ جا اور آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام تک جا پہنچا۔ بڑھ کر کتنی عمر تھی؟ عمر کتنی تھی؟ 9-10 سال آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، 9-10 سال۔ آگے بڑھ کر بحیرہ راہب نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک تھام لیا، اور دست مبارک تھام کر بآواز بلند قریش کے رؤساء اور تاجروں سے کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہ 3 شانوں کا اعلان ہے جو بحیرہ راہب نے کیا، کہا کہ یہ ساری کائنات اور عالموں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے۔ جب یہ بات کہی، بڑی اچنبے کی بات تھی، کسی کے وہم و گمان میں بھی عرب میں تاجروں کو، رؤساء قریش کو، چونکہ ایک یتیم کے طور پہ پیدا ہوئے اور غریب گھرانے میں، ان کے گمان میں نہیں تھا۔ تو قریش کے سردار اور بڑے رؤساء بول اٹھے، اس نے کہا، راہب، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں تمہارے اس علم اور اطلاع کی بنیاد کیا ہے؟ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ اس شان کے رسول ہیں؟ بحیرہ راہب نے کہا، اس نے کہا، خدا کی قسم، اب اس نوجوان، اس معصوم بچے کی میرے پاس اور کوئی پہچان اور معرفت براہ راست نہ تھی، صرف یہ اندر سے بیٹھا میں دیکھ رہا تھا دور سے، اس لیے تو دوڑ کے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ کر اپنی عمر بھر کی عادت کے خلاف تمہارا استقبال کیا،
میں اندر سے دیکھ رہا تھا کہ جب تم اس گھاٹی سے نکلے تو میں نے دیکھا ہر درخت اس کو سجدہ کر رہا تھا، ہر پتھر اسے سجدہ کر رہا تھا، اور تم گزرتے رہے، میرے گرجے کی طرف بڑھتے رہے، میں دیکھتا رہا، کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ رہا جو اس کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ جب میں نے دیکھا تو پہچان گیا کہ رسول رب العالمین آ رہا ہے، نبی آخر الزمان آ رہا ہے، جن کے تذکرے میں نے تورات میں پڑھے تھے، جن کے تذکرے زبان عیسیٰ سے میں نے انجیل میں پڑھے تھے، جن کے تذکرے کتب سابقہ میں پڑھے تھے کہ آخر الزمان نبی کوئی آنے والا ہے، وادی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ علامتیں ہمیں معلوم تھی، پہچان شخص کی نہ تھی، بس میں نے تو درختوں اور پتھروں کو سجدہ کرتے دیکھا، پہچان گیا کہ نبی آخر الزمان آ گئے۔